ہمیں اب فصیل بنانی نہیں ہے، ہمیں اب فصیل توڑنی ہے۔ سنیے، جب چرچ کے اور غیر قوموں کے بیچ کی فصیل ٹوٹ جائے گی تو کیا ہوگا؟ چرچ غیر قوموں تک پہنچ جائے گا اور غیر قومیں چرچ تک پہنچ جائیں گی۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ مرست نکالیے نہمیہ کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 4 آیات ہم مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ یہ لکھا ہے، نہمیہ بن حکلیہ کا کلام، 20ویں برس کسلیو کے مہینے میں جب میں قصر سوسن میں تھا تو ایسا ہوا کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے، اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلیم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلیم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے، آمین۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے۔ میں کل مری میں تھا، ایک یوتھ کانفرنس تھی۔ انہوں نے جو سبجیکٹ دیا وہ تھا کہ فصیل کو کون تعمیر کرے گا، اور جب میں اس پہ تیاری کر رہا تھا تو جو روح القدس نے مجھے میری رہنمائی کی، اور اس کا جو ایکچولی نہمیہ کی کتاب کا جو تھیم ہے وہ ہو ول بلڈ دا وال، کہ فصیل کو کون تعمیر کرے گا۔ جب میں اس پہ بات کر رہا تھا، جب میں تیاری کر رہا تھا تو جو روح القدس نے رہنمائی کی وہ یہ نہیں تھا کہ فصیل تعمیر کون کرے گا، وہ یہ تھا کہ فصیل کون گرائے گا۔ انہوں نے جو مجھے ٹاپک دیا کہ ہو ول بلڈ دا وال، لیکن جو روح القدس نے رہنمائی کی ہو ول بریک دا وال، دیوار فصیل کون توڑے گا، کون جرأت کرے گا کہ فصیل کو توڑ سکیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے فصیل کی تعمیر پر بات کروں گا اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ کیوں ہمیں فصیل توڑنے کی ضرورت ہے۔ بائی دا وے، جو آج پہلی بار اس رفاقت میں آئے ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، جو آج پہلی بار آئے ہیں۔ کوئی اور بھی ہے جو شرما رہا ہے؟ آئیے کلیسیا تالیاں بجا کر انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ ہم آپ کو لیونگ برانچ چرچ میں ویلکم کرتے ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ سروس آپ کے لیے برکت کا اور ریوائول کا باعث ٹھہرے گی۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ پلیز بیٹھیے، پلیز بیٹھیے۔ یہاں پر جو نہمیہ نبی ہے یہ جنگ کے بعد اسیری میں چلا گیا، اور یہ یروشلیم میں نہیں ہے، یہ قصر سوسن میں ہے، یعنی ایک اور شہر میں ہے۔ اس شہر میں یروشلیم سے کچھ لوگ آئے ہیں، اور جب یروشلیم سے کچھ لوگ آئے ہیں تو اس نے اپنے شہر کے بارے میں پوچھا ہے کہ میرے شہر کا کیا حال ہے، اور جب اس نے پوچھا ہے تو ان لوگوں نے بتایا ہے کہ تیرے شہر کا یہ حال ہے۔ آپ تب تک کسی کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں جب تک آپ اس چیز کے لیے، اس رشتے کے لیے کنسرن نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ان سے اپنے شہر کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اور جب اس نے شہر کے بارے میں پوچھا ہے تو انہوں نے اس کو شہر کی رپورٹ کیا دی ہے۔ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلیم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ یہ رپورٹ نہمیہ کو ملتی ہے۔ نہمیہ جب یہ سارا قصہ سنتا ہے
جب یہ رپورٹ سنتا ہے تو نہمیہ کا دل پکڑا جاتا ہے. لکھا ہے کہ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی. رسپانس دیکھیے اس کا. اس نے صرف یہ نہیں کہا ہاں پاکستان چینجی ہوندا ہے. اس نے صرف یہ نہیں کہا پتہ نہیں پاکستان دے حالات کدوں ٹھیک ہون گے. جب اس کو شہر کی خبر ملی ہے تو لکھا ہے کہ وہ رونے لگا اور کئی دنوں تک، 1-2 گھنٹے نہیں، 1-2 دن نہیں، کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا. اتفاق ہوتا ہے ملک سے باہر جانے کا، اور جتنے لوگ ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں پاکستان سے، اور پاکستان سے باہر جا کے اب وہ اگلے ملکوں میں جانے کا سوچ رہے ہیں کہ میں بینکاک آ گیا ہوں، ملیشیا آ گیا ہوں، تھائی لینڈ آ گیا ہوں. یہ پچھلے چند سالوں میں یہ بڑا تماشا چلا. اپنی اپنی جائیدادیں بیچ کر لوگ وہاں چلے گئے، لاکھوں ملینز وہاں پر لٹا دیے، لیکن انجیل کے لیے انہوں نے 1-4 آنے بھی اپنے اس روپے سے دینا مناسب نہیں سمجھے. اور پھر ایٹ دی اینڈ ہوا یہ کہ وہاں سے وہ خالی ہاتھ واپس آئے، لاکھوں روپے لٹا کے، 40 لاکھ 50 لاکھ کئی تو کروڑ لے کر گئے پاکستان سے، اور وہ وہاں سب کچھ زیرو کر کے واپس آ گئے. اور جب وہ لوگ وہاں تھے اور میں اتفاق ہوا ان سے جا کر ملنے کا، تو بڑے حیرانگی سے پاکستان کی کیا حالت ہے، پاکستان میں کیا چل رہا ہے. وہ بھئی آپ پاکستان کو چھوڑ آئے ہیں، آپ کو پاکستان سے کیا غرض؟ اگر آپ کو پاکستان کی اتنی فکر ہوتی تو آپ پاکستان میں رہتے، پاکستان میں جان دیتے، پاکستان میں رہ کر پاکستان کے لیے ہاتھ اٹھاتے، دعا کرتے، گھٹنوں کے بل ہوتے، پاکستان کو برکت دیتے. اب ملک سے بھاگ جانے کے بعد آپ پاکستان کا نہ پوچھیں، آپ اگلے اسٹیشن کا پوچھیں کہ وہاں کیا حالت ہے جہاں پر آپ اب شفٹ ہونا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں. Anyway, جب ان کے پوچھنے پر بتاتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان دی بجلی اجے بھی ٹھیک نہیں ہوئی، پاکستان دی لوڈ شیڈنگ اجے بھی ٹھیک نہیں ہوئی، پاکستان چینجی رہنا ہے. اسی تے خدا دا شکر پاکستان چوں نکل آئے ہیں. پھر جس کو یہ کہتے ہیں نا وہ محب وطن ہے، وہ پاکستان سے پیار کرنے والا ہے. اور پھر یہ خادم یہ بتاتا ہے کہ ملک سے محبت کیا ہے. ملک سے بھاگ جانا ملک سے محبت نہیں ہے، ملک میں رہنا ملک سے محبت ہے. آپ یورپ سیٹل ہو کے پاکستان کے لیے تقریریں نہ کریں، امریکہ سیٹل ہو کے پاکستان کے لیے فیس بک پہ پوسٹ نہ دیں. اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے پھر آپ پاکستان میں آ کے یہاں کی گرمی، یہاں کا دکھ، یہاں کی مصیبتیں جھیلیے اور پھر پاکستان کے لیے بات کیجئے. اس شخص کو جب یروشلیم کی فکر ہوئی ہے، جیسے ہی وہ لوگ وہاں سے آئے ہیں، اس نے یروشلیم کے بارے میں پوچھا ہے کہ وہاں کی کیا حالت ہے. اور وہاں کی حالت جب اس کو پتا چلی ہے کہ فصیل ٹوٹی ہوئی، فاٹک جلے ہوئے ہیں، تو اس نے یہ نہیں کہا یروشلیم پہ شروع ہی سے مصیبت آتی رہی ہے، یروشلیم کی ایسی حالت رہی ہے، یروشلیم نے ٹھیک نہیں ہونا. اچھا خدا کا شکر میں قصر سوسن میں ہوں، میں یروشلیم میں نہیں ہوں. اچھا ہے کہ میں پاکستان کو چھوڑ چکا ہوں، اب میں پاکستان میں نہیں ہوں. پاکستان کی لوڈ شیڈنگ ٹھیک نہیں ہوگی. آپ مجھے بتائیے باتیں کرنے سے لوڈ شیڈنگ ٹھیک ہوگی یا دعا کرنے سے لوڈ شیڈنگ ٹھیک ہوگی؟ آمین. رخنوں میں کھڑے ہونے سے پاکستان پر خدا کی برکت آئے گی. آمین آمین. اس شخص کو جب شہر کی حالت پتہ چلی ہے تو یہ رونے لگا ہے، یہ چلانے لگا ہے، اور لکھا یہ کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا. ارے کوئی مر تھوڑی گیا ہے، یہ تو شہر کی حالت بتائی ہے، فصیل ٹوٹی اور پھاٹک جلے ہوئے ہیں، اس میں رونے کی کیا بات ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
جہاں آپ کا دل کنیکٹ ہوگا وہاں کی تھوڑی سی بھی ہلچل آپ کو زیادہ تکلیف دے گی. آپ کے پڑوسیوں کا بیٹا بیمار ہے آپ کو تکلیف کم ہوگی، لیکن جب آپ کا اپنا بیٹا بیمار ہے آپ کو تکلیف زیادہ ہوگی، آپ کو تکلیف زیادہ ہوگی. میں جب میری بڑی بھابھی کی ڈیتھ ہوئی تو میں آفس میں گیا کچھ دنوں کے بعد، اور سارے مارکیٹ والے آئے. اس وقت میں بزنس کر رہا تھا بلو ایریا میں، اور وہ میرے آفس آئے اور سارے کہنے لگے بہت افسوس ہوا ہے شوکت، بہت افسوس ہوا ہے یار، بہت افسوس ہوا ہے. ایک صاحب اور آئے اور کہتے ہیں شوکت مجھے بڑا کم افسوس ہوا ہے. اب جتنے سارے کہہ رہے تھے بہت 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 بہت، وہ سارے اس کی طرف دیکھنے لگے، کہہ رہے ممتاز صاحب ایسا کیوں کہا آپ نے؟ انہوں نے پھر ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جتنا ریلیشن شپ، جتنا تعلق، جتنا گہرا رشتہ آپ کے جس کے ساتھ ہوگا اس کے مرنے سے آپ کو اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کبھی اس بہن کو دیکھا بھی نہیں، ملا بھی نہیں، مجھے اس کے کردار کا، اس کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. مجھے جتنا کچھ پتہ چلا ہے مجھے بس اتنی ہی تکلیف ہوئی ہے، مجھے بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوئی ہے. اور میں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا. میں نے اس دن یہ سیکھا کہ آپ کا جس کے ساتھ زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے، جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے، جب اس پر مصیبت ٹوٹتی ہے، پھر آپ کا دل بھی اندر سے روتا ہے. آپ کیونکہ آپ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے خداوند کے مذبح پر آنسوؤں کی ایسی بڑی کثرت ہے. خداوند کے مذبح پر، خداوند کے مذبح پر کون رو رہا ہے؟ خدا خود رو رہا ہے. کس سبب سے؟ خدا کہہ رہا ہے میں تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہوں، اور جب تو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے تو پھر میں آنسو بہاتا ہوں، پھر میں روتا ہوں. میرے بھائی میری بہن، جب آپ کے ریلیشن شپ گڑبڑ ہو جاتے ہیں پھر خدا آپ کے لیے آنسو بہاتا ہے. آپ نے پتہ نہیں کب آخری بار اپنے ازدواج کے لیے آنسو بہائے تھے، لیکن خدا صبح شام دن رات آپ کے ازدواج کے لیے آنسو بہا رہا ہے، اور اس کے مذبح پر آنسوؤں کی بڑی کثرت ہے. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اور آپ جس سے پیار کرتے ہیں اگر وہ تکلیف میں ہے، وہ مصیبت میں ہے، تو آٹومیٹیکلی آپ کے آنسو بہنے لگیں گے. نہمیہ کو یروشلم کی صرف خبر ملی ہے، اس کو کوئی ویڈیو نہیں دکھائی گئی، اس کو کوئی ویڈیو کال پہ وہ منظر نہیں دکھا رہا، اس نے صرف سن لیا ہے کہ یروشلم کی حالت کیا ہے. اور ہوا یہ ہے کہ یہ رونے لگا ہے، اور یہ کئی دنوں تک ہماری حالت ہمارے ملک کے لیے کیا ہے. ہمیں کوئی خبر نہیں سناتا، ہم تو اپنے ملک کو ہر روز دیکھ رہے ہیں، ہم تو اپنے ملک کی حالت کو دیکھ رہے ہیں. پاکستان کی کیا حالت ہے ہم صبح و شام دیکھتے ہیں، ہم صبح و شام اس کو آبزرو کرتے ہیں، ہم صبح و شام اس کے گواہ بنتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کس حالت میں ہے، کس کنڈیشن میں ہے. لیکن کیا ہمارے دل روتے ہیں؟ کیا ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں؟ کیا ہم رکتے اور ہم خدا سے یہ کہتے ہیں خدا بس اب یہ حالت بند ہو جائے اور اب پاکستان پر تیری برکت آنا شروع ہو جائے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس طور پر اپنے ملک کے لیے سنجیدہ ہیں؟ آپ اپنے آپ کو محب وطن کہتے ہیں؟ ثابت کیجئے کہ آپ محب وطن ہیں. صرف 14 اگست میں یہاں پر جھنڈی لگا کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کے آپ محب وطن نہیں ہیں. محب وطن وہ ہے جب وہ ملک کی حالت کو دیکھتا ہے تو وہ ملک کے رخنوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ خدا کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے خدا میرے ملک پر رحم کر دے، میری بد کرداری کو معاف کر دے. میں نے گناہ کیا ہے، میرے باپ دادا نے گناہ کیا ہے، ہمارے ملک نے گناہ کیا ہے، ہماری قوم نے گناہ کیا ہے. خدا ہمیں معاف کر اور ہمارے ملک کو بچا لے. صرف 14 اگست پہ آپ کی حب الوطنی نہ جاگے، آپ باقی بھی 364 دن
محب وطن رہیے. آمین آمین. ملک کے لیے دعا کیجئے, ملک کے لیے رخنوں میں کھڑے ہوئیے. میں ہمیشہ اس غیرت میں ہوتا ہوں کہ کوئی میرے ملک کے خلاف بات نہ کرے. یہ ملک میری پہچان ہے. میں پاکستانی ہوں اور میں پاکستان کا شہری ہوں. نہ صرف شہری بلکہ میں ایماندار پاکستانی ہوں. میں بلیور پاکستانی ہوں اور مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے ہاتھ اٹھاؤں اور ملک کے لیے دعا کروں. ملک کے لیے دعا کروں. اس شخص کو جب پتہ چلا ہے تو یہ رونے لگا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کبھی سسکیوں اور آہوں سے روئے ہیں کہ نہیں, لیکن جب آپ کا اندر بھی آپ کے ساتھ رو رہا ہوتا ہے پھر آپ کے اندر کی قوت کم ہونے لگتی ہے, یعنی جسم کمزور ہونے لگتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, اکثر لوگ جب ڈیتھس ہو جاتی ہیں تو کوئی بیٹے بیٹیاں جب قریبی رشتہ دار روتے ہیں تو کئی لوگ گر پڑتے ہیں. کیونکہ ان کے بدن میں قوت کم ہو جاتی ہے اور وہ کھڑے نہیں رہ سکتے, سسٹین نہیں کر پاتے اور وہ گر جاتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں. لیکن یہ خبر سننے سے پہلے اور رونے سے پہلے وہ بالکل تندرست تھے, سب کچھ ٹھیک تھا, وہ چل پھر رہے تھے. لیکن جیسے ہی خبر سنی ہے ان کے اندر کمزوری آ گئی ہے, ویکنس آ گئی ہے. سنیے, یہ شخص بھی رونے لگا ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار, اس کے ماں باپ بہن بھائیوں میں سے کوئی نہیں مرا, کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے. اس نے صرف شہر کی حالت سنی ہے اور یہ رونے لگا ہے, شہر کی حالت سن کے. اور یہ 1-2 گھنٹے کے لیے, 1-2 پہر کے لیے, 1 دن کے لیے نہیں. بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کئی دنوں تک یہ کیا کرتا رہا ہے؟ ماتم کرتا رہا. اب ماتم جو ہوتا ہے آپ کے اندر کی پین, آپ کے آنسوؤں سے, آپ کے رونے چلانے سے باہر آتی ہے. یہ سادہ رونا نہیں تھا, یہ ماتم بھی ساتھ تھا. اور میں زیوم کرتا ہوں کہ نہمیا بہت زیادہ کمزور پڑ گیا ہوگا, ویک ہو گیا ہوگا اندر سے. اور اب جب یہ ویک ہو گیا ہے, اب اس نے کیا کیا ہے, اس نے ساتھ میں روزہ بھی شامل کر لیا ہے. او مائی گڈنس, 1 نہ شدھ 2 شدھ. پہلے ہی بدنی طور پر کمزور ہے اور کئی دنوں سے ماتم کر رہا ہے, رو رہا ہے, خدا کے حضور بیٹھا, اور اب اس نے روزہ بھی شامل کر لیا ہے. آپ کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ کتنے وفادار ہیں, آپ کو اپنے شہر کی کتنی فکر ہے. پتہ آپ کے عملوں سے پتہ چل رہا ہے, آپ کے عملوں سے پتہ چل رہا ہے. اگر آپ پریئر میٹنگز پر بھی آنے والے ہیں, اگر آپ چرچ کے ساتھ مل کر دعا کرنے والے ہیں, آپ اپنے آپ کو ایماندار تصور کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف اتواری مسیحی ہیں اور وہ بھی 10:30, 11:15 اور 11:30 تک آتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ایماندار اور مسیحی تصور نہ کیجئے. اگر آپ کی دعائیہ رفاقت کلیسیائی دعائیہ رفاقت نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو ایماندار تصور مت کیجئے. ابتدائی چرچ کو پڑھیے, اعمال کی کتاب کو. چرچ بار بار ہر روز دن میں کئی بار جمع ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے, روٹی توڑتا ہے, روزہ رکھتا ہے, تعلیم پاتا ہے. یہ مسلسل یہ کام کرتا ہے. ابتدائی چرچ. آپ کو اپنی حالت کو جانچ لینا چاہیے کہ کیا میں اتواری مسیحی ہوں, اتوار کے روز میں راست باز, میں دیندار, اتوار کے روز ہیلیلویا, تالیاں, جمپس, اتوار کے روز او زبردست پریزنٹیشن ہوتی ہے میری مسیحی ہونے کی, لیکن باقی سارا ہفتہ میں کیا کرتا ہوں, کیا کرتی ہوں. آپ خدا کی شکر گزاری کیجئے کہ اس مذبح پر آپ کو دعا کی طرف لگایا جا رہا ہے.
اس مذبح پر آپ کو کلام کی سچی اور کھری تعلیم ملتی ہے. یہاں پر صرف معجزات نہیں سنائے جاتے، یہاں پر وہ تعلیم دی جاتی ہے جس سے آپ کی زندگیاں بدل رہی ہیں. آمین. آپ اپنا حساب کتاب لگا لیجئے ذرا. آپ اپنے عیسائی ہونے پر بھی ماتم کیجئے اور مسیحی ہونے پر فخر کرنا شروع کیجئے. اپنے اندر کے عیسائی کو ماریے، دفن کیجئے، جو آپ کو گھر میں پکڑے رہتا ہے، جکڑے رہتا ہے اور آپ کو سونے پر اور وقت ضائع کرنے پر مجبور کرتا ہے. اور اس مسیحی کو اپنے اندر جاگنے دیجئے جو آپ کو مذبح پر آنے کے لیے اکساتا اور موٹیویٹ کرتا ہے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح دعا کرنے والے چرچ کو لینے کے لیے آنے والا ہے. جو دعا کی باتیں کرتے ہیں انہیں نہیں، جو پریکٹیکلی دعا کرتے ہیں اس کلیسیا کو خداوند لینے کو آنے والا ہے. یہ شخص رونے لگا ہے، کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا ہے، اور اسے اس چیز سے بھی تسلی نہیں ہوئی، اس نے ساتھ میں روزہ بھی ایڈ کر دیا ہے. کوئی ایسا ایماندار، کوئی ایسا دیندار ہو جو جمعے کے روز، جمعے کی رات کو دعا کے لیے آئے اور وہ یہ کہے کہ میں صبح سے روزے میں ہوں اور جب میں واپس جاؤں گی تو تب میں روزہ کھولوں گا، تب میں روزہ کھولوں گی، پھر مجھے پتا چلے گا کہ آپ سچے ایماندار ہیں، آپ سچے مسیحی ہیں اور آپ کو خدا سے اور اس کے لوگوں سے اور اپنے ملک سے پیار ہے. پھر پتا چلے گا، پھر پتا چلے گا. جو ہماری نائٹ پریئر تھی، بڑے دکھ سے ہم نے وہ نائٹ پریئر کاٹی. بار بار بجلی جا رہی تھی، ایک پنکھا یہاں پر چل رہا تھا اور وہ سارے ہال میں ہوا دے رہا تھا، لیکن میں خدا کی شکر گزاری کر رہا تھا. جتنے لوگ آئے تھے وہ اینڈ تک ہمارے ساتھ رہے اور ہم نے خداوند کے نام سے دعا کی ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. یہ انتہائی ضروری ہے کہ ایک ایمانداروں کی رفاقت میں آئے اور دعا کرے، اور دعا کرے. اس شخص نے دعا کرنا شروع کی ہے، رونا شروع کیا ہے، آنسو بہانا، اور پھر یہ ماتم کو اس نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اس نے روزے کو بھی ساتھ میں شامل کر لیا ہے. بائی دا وے، اس کو کسی پاسٹر نے نہیں کہا تھا کہ روزہ رکھ، آنسو بہا، دعا کر، پاکستان کے لیے ہاتھ اٹھا. کوئی پاسٹر اس کے پاس نہیں تھا، لیکن اس کی محبت اپنے وطن کے ساتھ ایسی تھی. جیسے ہی اس نے سنا کہ فصیل ٹوٹی ہوئی اور پھاٹک جلے ہوئے ہیں تو یہ رونے لگا، ماتم کرنے لگا اور اس نے روزہ بھی رکھنا شروع کر دیا. پاکستانی چرچ تیری کیا حالت ہے؟ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا، کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا، روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور آپ کے دیندار ایماندار ہونے کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ آپ دن میں کتنی بار دعا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ دن میں کتنی بار دعا کرواتے ہیں، یہ نہیں ہے. آپ کے دیندار، راست باز، ایماندار ہونے کا ثبوت یہ ہے آپ دن میں کتنی بار دعا کرتے ہیں. میں نے خادموں کے لیے بھی کچھ عرصہ پہلے فیس بک پر یہ پوسٹ ڈالی کہ اس بات سے خوش نہ ہو کہ لوگ آپ سے کتنی دعائیں کرواتے ہیں، اس بات سے اپنے ایماندار ہونے کا جائزہ لیجئے کہ آپ دن میں خدا کے قدموں میں کتنی بار جاتے ہیں، آپ دن میں خدا کے قدموں میں کتنی بار بیٹھتے ہیں اور آپ خدا کے ساتھ کتنی گہری رفاقت رکھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ فون آن رکھیے، 24 گھنٹے لوگ آپ کو سونے بھی، آرام بھی کرنے
میرے لیے دعا کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے. اور کچھ خادموں کا یہ فخر ہے کہ میں تو اتنے گھنٹے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں. اس میں تیری گڈی اونچی ہوتی ہے، تیرا فخر بن گیا ہے لوگ تجھ سے کتنی دعا کرواتے ہیں. میرا یہ فخر نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے کتنی دعا کرواتے ہیں. میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ میں خدا کے ساتھ کتنا وقت گزارتا ہوں. آمین آمین. جتنے دعا کرنے والے ہیں، جتنے خادم ہیں، اس چیز کو سمجھیے پلیز. ہماری انٹینشنز غلط ہو گئی ہیں، ڈائریکشنز غلط ہو گئی ہیں. لوگ بھی شاگردوں کے پاس، یسوع کے پاس آتے ہیں دعائیں کروانے، دعائیں کروانے. خداوند نے کہا انہیں ذرا سائڈ پہ کرو اور آؤ تھوڑا آرام کر لو. آرام سے کیا مراد تھی؟ آرام سے مراد یہ تھی تم اور میں منسٹری میں بہت زیادہ مصروف ہیں، آؤ ذرا الگ ہو جائیں اور آپس میں ایک ہو جائیں. میں تمہارا خداوند ہوں، تم میرے شاگرد ہو، میرے لوگ ہو، اور ہم دونوں ہم سب مل کے آپس میں ذرا ایک ہو جائیں. آپس میں ایک ہو جائیں. ہم لوگوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ تو ایک ہیں، لیکن ہم خدا کے ساتھ ایک نہیں ہیں. اپنے آپ کو خدا کے ساتھ ایک کیجئے. اپنے آپ کو خدا کے ساتھ ایک کیجئے. آمین. اپنے آپ کو خدا کے ساتھ ایک آپ ہو اور آپ کا خداوند ہو. اس نے کیوں کہا اندر آ جا، کوٹری کا دروازہ بند کر؟ اچھا میں حیران ہوں. خداوند نے جہاں جہاں دعا کی تعلیم دی، خداوند نے کہا جب تم دعا کرو. واجب تم سے مراد کہ کولیکٹیو پریئر ہو، زیادہ لوگ ہوں، جب تم روزہ رکھو. لیکن جب کوٹھڑی کی بات آئی ہے، خدا کہتا ہے کوٹھڑی میں آ، اندر سے کنڈی لگا، دروازہ بند کر. جب آپ کا پرائیویٹ ٹائم ہو تو اس میں صرف آپ ہو اور آپ کا خداوند ہو. آپ خداوند سے باتیں کریں اور خداوند آپ سے باتیں کرے. ہیلیلویا. آپ کو خداوند کے ساتھ ایک ہونا ہے. آپ کو پرائیویٹ ٹائم، پرائم ٹائم خداوند کے ساتھ گزارنا ہے. کلیکٹیو پریئرز کو میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن جو آپ کا پرائم ٹائم، جو تنہائی میں آپ نے ٹائم گزارنا ہے، میں اس پر زور دے رہا ہوں. اس کے لیے خداوند نے آپ کو اکیلے بلایا ہے. کم آن. موسیٰ کو خدا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو اکیلا پہاڑ پر آنا اور باقی ان سب سے کہنا کہ تم باہر نیچے، بلکہ پہاڑ سے بھی تھوڑا دور رہنا. خدا ہمارے ساتھ اکیلے میں فیلوشپ کرنا چاہتا ہے، تنہائی میں ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے جہاں پر آپ اور وہ ایک ہو جائیں اور پھر آپ کے بیچ میں کوئی اور نہ ہو، آپ اس سے پیار کریں اور وہ اپنی محبت کو آپ پر نچھاور کرے. سیکھیے اس بات کو، اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کریں. آپ کی خاندانی دعا بھی ہونی چاہیے، خاندانی مذبح بھی ہونا چاہیے. آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ، فیملی کے ساتھ مل کر بھی دعا کریں، لیکن اس کے علاوہ آپ الگ ہو کر خداوند کے ساتھ بھی ون آن ون ہوں. آمین آمین آمین. اس شخص نے جیسے سنا ہے، اس نے کوئی پریئر میٹنگ کال نہیں کی ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ خود سے رونے لگا، ماتم کرنے لگا، روزہ رکھ لیا ہے اور دعا کی ہے. دعا کیا کر رہا ہے؟ اے خداوند آسمان کے خدا، خدائے عظیم و محیب، جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں، عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں. روزے رکھے ہیں، ماتم کیا ہے، اور دعا اب اس کے منہ سے کیا نکل رہی ہے؟ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ، تاکہ تو اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن، کب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں. بھائی یہ دعا کر کس کے لیے رہا ہے؟
اپنے لیے میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میری گڈی، میرا شیکل موٹر، میری آسائش، میری برکت، میری نعمت، میرا گھرانہ، میری بیوی، میرے بچے، میرا شوہر، ایسی کوئی دعا اس کے منہ سے نہیں نکلی ہے. اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے، یروشلم کے لیے. آپ نے کب آخری بار کسی اور قوم کے لیے دعا کی تھی؟ آپ نے کب آخری بار بنی اسرائیل کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس کے لیے برکت چاہی تھی؟ خدا نے کہا تھا جو تمہیں برکت دے گا میں انہیں برکت دوں گا. کتنا سیدھا سا فارمولا ہے. ہم برکت لینا چاہتے ہیں، آپ دن میں کئی بار بس اسرائیل کو برکت کیجئے، خدا کی برکت آپ پر نازل ہونا شروع ہو جائے گی. ہیلیلویا. یہ اسرائیل کے لیے دعا کر رہا ہے، اسرائیل کے لیے. اور اقرار دیکھیے اس کا، کہتا ہے ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیے نہیں مانا. میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے اس قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ اگر تم نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا، پر اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہوں، میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا ہے تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں. اب تک یہ اکیلا دعا کر رہا اور اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے. وہ تو تیرے بندے اور تیرے لوگ ہیں جن کو تو نے اپنی بڑی قدرت اور قوی ہاتھ سے چھڑایا ہے. اب اس کی دعائیں، اس کے روزے پھیل گئے ہیں. دیکھیے ذرا، لکھا ہے اے خداوند میں تیری منت کرتا. یہ ابھی اپنی بات کر رہا ہے، اپنے بندہ کی دعا پر اور اپنے بندہ، اور پھر آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے اس نے سٹارٹ اکیلے نے لیا ہے، لیکن اب اس کے ساتھ لوگ مل گئے ہیں، اب اس کے ساتھ بھائی مل گئے ہیں، بہنیں مل گئی ہیں، اب اس کے ساتھ چرچ مل گیا ہے، اب اس کے ساتھ اور ایماندار مل گئے ہیں. یہ کہہ رہا ہے اپنے بندہ، یعنی اپنی بات کر رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے اپنے بندوں. اس کا مطلب کہ اس کے ساتھ اور دعا کرنے والے بھی مل گئے ہیں. ہیلیلویا. اس نے سٹارٹ اکیلے نے لیا ہے. سم ٹائمز ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی دعا ہی نہیں کرتا تو ہم نے کس کے ساتھ دعا کرنی ہے. تو جو تیرا پڑوسی ہے وہ بھی یہی سوچ رہا ہے، تیرے گھر میں جو تیرے بچے ہیں وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں، تیری بیوی بھی یہی سوچ رہی ہے میں اکیلے کیسے دعا کروں، اور تو بھی یہی سوچ رہا ہے میں اکیلے کیسے دعا کروں. تو تھوڑا سا حوصلہ کر، اپنی بیوی کو اکٹھا کر، اپنے شوہر کو اکٹھا کر، اپنے بچوں کو اکٹھا کر اور دعا کرنا شروع کر دے. اگر وہ فی الحال نہیں بھی ہو رہے تو دعا کرنا شروع کر دے. تیری بیوی، تیرے بچے، تیرا شوہر آٹومیٹیکلی تیرے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گے. ہیلیلویا. اور پھر تیرے گھر میں ایک دعا کرنے والا نہیں، تیرے گھر میں ڈھیروں دعا کرنے والے ہو جائیں گے، اور تم سارے کے سارے دعا کرنے والا خاندان بن جاؤ گے. آمین. آمین. اس نے اکیلے نے شروع کیا ہے، اکیلے نے شروع کیا ہے. میں مری میں تھا، وہاں بھی جب خدمت کر کے میں نیچے اترا، سر سے پاؤں تک وہ جنہوں نے بلایا تھا ڈاکٹر شالیم، وہ کہتے ہیں پر صاحب آپ کا کیا مسئلہ ہے، اتنا پسینہ، سردیوں میں بھی اتنا پسینہ؟ کہ سردیاں نہیں ہیں، گرمیاں ہیں. پسینہ ویسے صحت کی علامت ہے، لیکن مجھے وہ ویک بھی کرتا ہے جب مسلسل بہتا ہے. میں زور سے اس طرح سے میں ڈیلیور نہیں کر پاتا کلام کو. پھر ہاتھ بڑھائیے، پھر کہیے خدا مدد کر. آمین. اپنے بندہ کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کان لگا. اور آج میں تیری منت کرتا ہوں اپنے بندہ کو کامیاب کر اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر.
یہ پولیٹیکل کام ہے اور اس کام کا آغاز اس نے دعا سے کیا ہے. ہمارے دعائیا کام ہوتے ہیں، چرچ کے کام ہوتے ہیں، اور ہم ان کا آغاز سیاستدانوں کو بلا کر کرتے ہیں. چرچ کی اوپننگ کرنی ہے، چرچ میں کوئی بڑا کام کرنا ہے، 4-5 سیاستدان آئیں گے، ان سب سے ڈیمانڈ کریں گے این اے پیسے چاہیے دینے، این آئی کرنا ہے، این آئی کرنا ہے، کلین پوا دو، پینٹ کرا دو، رنگ کرا دو، پکھے لوا دو، یہ کر دو، چھت ڈلوا دو، یہ کر دو، ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں. یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے. شہر کے گرد دیوار بنانی ہے اور اس کا آغاز اس نے کیسے کیا ہے؟ صرف دعا سے نہیں، آنسوؤں سے، ماتم سے، دعا سے، روزے سے. اور پھر اس نے کہا کہ خدا میرے بادشاہ جس کو میں سرو کرتا ہوں اس کے نگاہ میں مجھے فیور چاہیے. اب جب یہ بادشاہ کے حضور جام لے کر گیا ہے تو بادشاہ اس سے کہتا ہے نہمیہ تیرا چہرہ کیوں اداس ہے، کیوں تیرا چہرہ اترا ہوا ہے؟ تو پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، تیرا بدن تو ٹھیک ہے، یہ تیرے دل کے غم کے سوا اور کچھ نہیں ہے. واجب دیکھ پڑھ لیجئے ذرا، چہرہ کیوں اداس ہے باوجود یہ کہ تو بیمار نہیں ہے، پس یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا. تب میں بہت ڈر گیا اور میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے، میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو، جبکہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. ایک پریکٹیکل چیز جو ہم اکثر غلط کرتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ نوکری پیشہ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جب انہیں چھٹی چاہیے ہوتی ہے تو وہ اپنی نانی اور دادی کو مار دیتے ہیں، پڑوس میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بیٹا سیڑھیوں سے گر پڑتا ہے، بیوی کو اچانک کمر میں درد شروع ہو جاتی ہے، بیوی کے اچانک بی پی شوٹ یا بی پی فال یا شوگر ہائی یا شوگر لو. سر ابھی چھٹی چاہیے، میڈم جی ابھی چھٹی چاہیے، کار چ ایمرجنسی ہو گئی ہے. کی ہویا ہے؟ اے ہنے فون ہے، فون بھی کٹ کے وکھاندا ہے، اے ہنے فون آیا. اصل جو صبح 10 کے آیا سی کہ 10:30 بجے تو منو ایک فون کر دینا ہے، اگوں نکلنا استادی وکھانا میرا کام ہے، جھوٹ بولنا میرا کام ہے، فنکاری وکھانا میرا کام ہے، تو بس منو ایک فون کرنا ہے. پھر جدو ٹائم ہو جاندہ ہے پھر آپ ہی مس بیل دیندہ ہے، کوئی فون نہیں کیتا تو منو اجے تک. اور پھر وہ جا کر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتی ہے، چھٹی چاہی دیئے. ترلے تے منتاں تے یتیم تے مسکین تے بچارے بن جانے ہیں. پھر اسی اینے کو گھنٹیاں دی چھٹی لین لئی اے کئی مہینیاں دے لئی جانا چاہتا ہے جے، کئی مہینیاں دے لئی. انہیں کی کیتا ہے؟ دعا اور روزہ اور آنسو اور ماتم. اور پھر اس نے خدا سے کہا ہے کہ خدا، آخری آیت کیا پڑھی ہم نے پہلے باب کی؟ میں تیری منت کرتا ہوں اپنے بندہ کو کامیاب کر اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر، یعنی بادشاہ کے سامنے مجھ پر فضل کر. یہ کہہ رہا ہے وہ. ارے کلام سے دیکھیے کلام کیا کہہ رہا ہے آپ کو. چھٹی کنج لینی ہے؟ سچ بول کے لینی ہے. کنج لینی ہے؟ خدا پر بھروسہ نہیں ہے نا آپ کو، خدا کے ساتھ آپ کا تعلق واسطہ کوئی نہیں ہے، آپ کو اپنے جھوٹ پہ فخر ہے، آپ کو اپنی فنکاری پہ فخر ہے کہ میں کیسے مروڑ تروڑ کے میں منظر کشی کروں گا اور مجھے چھٹی مل جائے گی. اندر رو رہے ہیں اور جیسے ہی باہر سائیکل پہ بیٹھنا ہے انہیں اندر ہی اندر خوشی کرنی ہے، مس بیل مار دینی ہے، موٹا گوشت ذرا پون کے پکا، چھٹی مل گئی. جھوٹیا جا، تینوں یہ نہیں پتا تیرے خدا نے کیا سی، جھوٹے خدا دی بادشاہی چ داخل نہیں ہون گے. اتوں تے چھٹی لے لیا تو خدا دی بادشاہی چوں بھی نکل گیا. میں ہن دس، بڑا فخر ہے تینوں اپنی استادی تے فنکاری تے، اس کو چھٹی کیسے مل رہی ہے؟ کیسے چھٹی مل رہی ہے؟ سچ بول کے، کہ اندر خدا نے خود ڈال دیا ہے.
اور بائی دا وے یہ جو لکھے نا میں نہایت ڈر گیا، ڈرا کیوں ہے؟ ڈرا اس لیے ہے کہ کسی کو بھی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بادشاہ سلامت کے سامنے اداس چہرہ لے کر جائے. یہ قانون تھا. اب بادشاہ کے سامنے خوش جائیں گے، خوشی سے جائیں گے، شادمانی سے جائیں گے. میں جو آپ کو کہتا ہوں نا کہ جب آپ خدا کے حضور ہدیہ لے کر آئیں خوشی کے ساتھ لے کر آئیں. کیوں نئے عہد نامہ میں لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والے کو خدا نہیں چاہتا کہ اداس ہو کے رسے بسے او دے قدمہ چاہتے انج 10 روپے پا کے تے اون جی اداس واپس نکل جاؤ. نہ تیرے دین دا کوئی فائدہ تے نہ تیرے لین دا کوئی فائدہ. جو خوشی آپ کو تنخواہ لے کر ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی آپ کو دے یقین دینے میں ہونی چاہیے. سچ بولا اس نے. خدا کے حضور بادشاہ کے حضور گیا ہے، بادشاہ کو خدا نے متحرک کر دیا. اس سے پوچھ کیا مسئلہ ہے؟ لیکن نا وہ بادشاہوں کے دلوں کو بھی نالوں کی طرح پھیر دیتا ہے. بادشاہ کے دل کس کے ہاتھ میں ہیں؟ خدا کے ہاتھ میں. سنیے، آپ کے ایڈمن کا دل بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، آپ کے باس کا دل بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، آپ کی میڈم کا دل بھی خدا کے ہاتھ میں ہے. سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں، سچائی بتاؤ گے تو سچائی تمہیں چھٹی بھی دلوائے گی، چھٹی بھی دلوائے گی. اس نے سچ بتایا ہے. بادشاہ کہتا ہے، چوتھی ہے، بادشاہ نے مجھ سے فرمایا کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ اب جب اس نے پوچھا نا بادشاہ نے کہ مجھے بتا مسئلہ کیا ہے، یہ پھر الگ ہو گیا ہے. بادشاہ کو نہیں بتایا. ابھی کیا لکھا ہے بائبل مقدس میں؟ اس نے آسمان کے خدا سے پھر دعا کی ہے. مائی گڈنس، ہم تو دعا کرنا بھول ہی جاتے ہیں جب کسی بڑے افسر کے پاس چلے جائیں. ہم افسروں کے پاس جائیں نا تو ہم جوتی اتار کے تو نیچے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ بڑے افسر صاحب نے، صاحب جی نے، وہ صاحب جی ہے انہوں دی انج عزت کر. اپنے آپ نو کمی تے نہ بنا، اپنے آپ نو دا غلام تے نہ بنا. عزت کریں ان کی، زبان سے عزت کریں ان کی، ادب کریں ان کا، لیکن جتی لا کے تو انہوں نے پیروں چ تے نہیں بہنا. یہ بادشاہ کے حضور میں ہے اور بادشاہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ کیا درخواست ہے تیری؟ کہتا ہے 1 منٹ بادشاہ سلامت، میں ذرا اپنے خدا کو دعا کر لما. واہ جی واہ، کیا ہی بہترین رویہ ہے، کیا بہترین رویہ ہے. دعا کر کے اگلا حرف یہ 5ویں آیت کا پہلا حرف. دعا کرنے کے بعد کیا لکھا ہے؟ پھر میں نے بادشاہ سے کہا. پہلے کس سے کہا ہے؟ خدا سے کہا ہے. پھر بادشاہ سے کہا ہے. اگر بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے یہودا میں میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر کو بھیج دے تاکہ میں اسے تعمیر کروں. اور اصل میں یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. اس نے فصیل تعمیر کرنی تھی اور بادشاہ کہتا ہے صبر کر، میں تجھے پروانہ بھی دیتا ہوں. وہ پروانہ ساتھ لے کر جا اور اس فصیل کو تعمیر کر. اب یہ شخص نکلا ہے. دیکھیے ذرا، اگر آپ 8ویں آیت اور اس کا آخری حصہ، چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا بادشاہ نے میری عرض. کیوں بادشاہ نے عرض قبول کی؟ کیونکہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا. اور یہ شفقت کا ہاتھ کیسے ٹھہرا؟ آنسوؤں، دعاؤں اور روزہ کے وسیلہ سے. ہیلیلویا. کل جب میں مری میں تھا، جنہوں نے بلایا تھا وہ ان کے والد صاحب پشاور میں ڈپٹی سیکریٹری ریٹائر ہوئے. بہت بڑی پوسٹ ہے. پھر وہ بھی گزٹڈ آفیسر ریٹائر ہوئے. بیٹا بیٹی دونوں ڈاکٹر ہیں. اب مطلب گورنمنٹ سیکٹر میں بہت اچھا انفلوئنس ہے ان کا، اثر و رسوخ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نوجوان بیٹوں کی بیٹیوں کی جابز کے پیچھے پڑا ہوا ہوں کہ جو بھی گریجویٹ ہے، جو بھی بی اے ایم اے کر لیتا ہے وہ آئے میرے پاس، میں اس کو گورنمنٹ سیکٹر میں بھرتی کرواؤں. اور وہ کہتا ہے میں جب اس کام کے لیے نکلتا ہوں میں خدا کے حضور گھٹنے ٹیکتا ہوں، ہاتھ اٹھاتا ہوں اور میں کہتا ہوں خدا میری مدد کرنا، میں تیرے لوگوں کے کام کے لیے نکل رہا ہوں. اور وہ کہتے ہیں خدا کا روح پہلے سے ان افسروں کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے
وہ مجھ سے اٹھ کے ملتے ہیں, میری عزت کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی سر بتائیے آپ کس کام سے آئے ہیں, اور میں پیپر دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں یار ان بچوں کی جاب کے لیے آیا ہوں, میرا اپنا کوئی کام نہیں ہے, میں اپنی قوم کے لیے آیا ہوں. اور کہتے ہیں کہ اب تک 17 آفیسرز بھرتی کروا چکا ہوں پشاور میں. 17 آفیسرز جنہاں دے کول نا باہر لوگ کھلوتے ہوندے نے, اے فارم اٹیسٹ کرانا ہے, سر جی ذرا فارم اٹیسٹ کر دیو, تے انہاں دا پی این جاندا ہے تے فارم لے کے تے پھر واپس باہر آندا ہے. انہاں افسران دی گل کرن ڈیا واں جنہاں نوں ملنا بھی مشکل ہوندا ہے, انہاں افسران دی گل کرن ڈیا واں. مسیح قوم ایتھے اس کھوپڑی چ افسری لے کے آؤ ہونا. اسی افسر بننا ہے, اسی لیڈر بننا ہے, اسی بڑے وڈے وڈے کام کرنے نے. جب بنی اسرائیل ملک موعدہ میں پہنچ گئے نا تو آسمان سے من برسنا ختم ہو گیا. مائی گڈنس, خدا نے کہا زمین جے اے پانی جے کھیتی باڑی کرو, ایتھے اگاؤ تے کھاؤ ہونا. ہیلیلویا. اسی بعض اوقات نا انہاں چیزاں چ پکے ہو جانے ہاں. دادا جی بھی نا کمیٹی چ کردے سن, ابو جی نو بھی نا دادا جی دی جگہ تے نوکری ملی, تے اگوں ہن میرے پتر نے بھی نا اوتھے ہی نوکری کرنی ہے. خدا دا شکر اے مکان اے کوارٹر ساڈے کو نا پچھلے 45 سالاں دا جے, تے خدا دا شکر تیرا بھلا ہو جے. تینوں سجے کھبے کوئی بیریا ٹاؤن نظر نہیں آندا, تینوں ڈی ایچ اے نظر نہیں آندا, تینوں ترقی نظر نہیں آندی. جی کرسی تھلوں روز کاغذ کاٹنا ہے, مٹی کاٹنا ہے, تینوں کرسی نظر نہیں آندی. او تیرے لئیے, او میز تیرے لئیے, او کلام او الماری تیرے لئیے. وڈا کر اپنے آپ نو, سوچ وڈی کر, ایماندار بن, دیندار بن. کدوں ترقی کرنی ہے؟ اپنے ساتھ والے سے کہیے یہ باتیں 100% سچ ہیں اور ہمیں ان پہ عمل کرنا ہے. ہمیں ترقی کرنی ہے, ہمیں ملک سنبھالنا ہے. ہم ملک کی برکت ہیں, ہم ملک کے وارث ہیں. پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ میں ہمارا حصہ ہے. آمین آمین. لکھا ہے میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا, بادشاہ نے میری عرض قبول کی. سنیے, اب یہ وہاں پر چلا گیا ہے اور خدا نے بنی اسرائیل کو اس کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے. تیسرے باب کی ہیڈنگ پڑھیے ذرا کیا لکھی ہے. یروشلیم کی فصیل کی, یعنی پہلے باب میں سے پتہ چلتا ہے یہ آنسو بہاتا روتا اور بادشاہ حضور جانے کا پلان کرتا ہے, تیاری کرتا ہے. دوسرے باب میں بادشاہ کی طرف سے اسے اجازت بھی ملتی ہے, پروانہ بھی ملتا ہے, اور دوسرے باب ہی میں یروشلم میں پہنچ جاتا ہے. اور جب یہ پہنچ جاتا ہے تو تیسرے باب میں یروشلم کی فصیل کا تعمیری کام شروع ہو جاتا ہے. اور اب دیکھیے جب تعمیر شروع ہوئی ہے تو کیسے شروع ہوئی ہے, کہاں سے شروع ہوئی ہے. تب الیاسب سردار کاہن اپنے بھائیوں یعنی کاہنوں کے ساتھ اٹھا اور انہوں نے بھیڑ پھاٹک کو بنایا اور اسے مقدس کیا اور اس کے کواڑوں کو لگایا. تعمیر کا کام کہاں سے شروع ہوا ہے؟ کس نے شروع کیا ہے؟ کس نے شروع کیا ہے جی؟ الیاسب کون ہے؟ کاہن ہے. الیاسب سردار کاہن اور اس کے بھائی بھی جتنے کاہن ہیں وہ سب کے سب اٹھے اور فصیل بنانے لگے ہیں. سنیے, ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں اے تے انہاں دا کام میں, وہ جانے ان کا کام جانے. یہاں پر انیشیٹو کس نے لیا ہے؟ تیاری کس نے کی ہے؟ پہلا قدم کس نے اٹھایا ہے؟ سردار کاہن نے, اور پھر اس کے ساتھ اور کاہن مل گئے ہیں. سنیے, جب یسوع مسیح یروشلم میں شاہانہ داخلے کے لیے نکلے ہیں تو کیا ہوا ہے؟ جیسے مسیح بیٹھے, بلکہ بیٹھنے سے پہلے بھی شاگردوں نے اپنی چادریں اور کرتے اتار کر گدھے پر ڈالے. شاگردوں نے پہل کی ہے, لیڈرز نے پہل کی ہے. اور پھر باقی بھی جتنے لوگ دیکھ رہے تھے وہ سارے ڈالیاں اور چادریں
راہ میں بچھانے لگے. سنیے, یہاں پر کاہنوں نے جلدی کی ہے, کاہنوں نے انیشیٹو لیا ہے. اب جیسے کاہنوں تعمیر کا کام شروع کیا ہے, اگر آپ 17ویں باب کی ہیڈنگ پڑھیں تو کیا لکھا ہے؟ 17ویں آیت کی, فصیل پر کام کرنے والے لاوی. پہلے کس نے شروع کیا ہے؟ کاہنوں نے. اور پھر ساتھ میں کون آ گیا ہے؟ لاوی آ گئے ہیں. لاوی کون ہوتے تھے؟ لاوی وہ لوگ ہوتے جو گانے اور بجانے کے کام پر مقرر ہوتے تھے. سنیے, جب کلام سنانے والے نمونہ دینے لگے تو لاوی بھی ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں, انہوں نے بھی تعمیر کا کام شروع کر دیا ہے. ہیلیلویا. نہ صرف یہ, 22ویں آیت کے اوپر کی ہیڈنگ دیکھیے, کچھ کاہن رہ گئے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ کاہن اور لاوی فصیل تعمیر کرنے لگے ہیں تو کیا ہوا ہے؟ جو دیگر کاہن رہ گئے ہیں وہ بھی آ گئے اور وہ بھی تعمیر کے کام میں ہاتھ بٹانے لگے ہیں. ہیلیلویا. وہ بھی تعمیر کے کام میں ہاتھ بٹانے لگے ہیں. اب یہ سب کے سب مل کر تعمیر کر رہے ہیں. ابھی تک لیڈرشپ لگی ہوئی ہے. پچھلے دنوں جب بارش آئی اور یہ سارا کارپٹ بھیگ گیا, ابھی تو ہم نے اوپر وہ ریپیئر کروایا اس کو, اب بارش اندر نہیں آتی. تو کارپٹ سارے, جس دن آپ کرسیوں پہ بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے یہاں پر, سارے کارپٹ اوپر نکالے, موٹر چلائی, میں نے خود پائپ پکڑا, یہ سارے آ کے سر آپ رہنے دیجئے, سر آپ رہنے دیجئے. میں کہ میں خادم بھی ہوں, پاسٹر بھی ہوں, میں آپ کو لیڈ کروں گا, آپ زیادہ بہتر کام کر سکیں گے. میں نے پائپ پکڑا ہوا ہے, سارے کا سارا مٹی باہر نکالی ہے, آگے وائپر لگا رہے ہیں, کوئی جھاڑو لگا رہا ہے, کوئی پانی نکال رہا ہے. لیڈرز بھی کام کریں. آپ خادم ہیں ٹھیک ہے, لیکن آپ چودھری صاحب نہیں ہیں. یہاں پر لیڈرز کام کرنے لگے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ 27ویں آیت کی ہیڈنگ پڑھیے ذرا, کیا ہے؟ فصیل کی تعمیر کرنے والے, یعنی یہ اب لیڈرز نہیں ہیں, یہ عام بنی اسرائیل ہیں, یہودی ہیں. جب انہوں نے دیکھا کاہن اور لاوی اور ایون سردار کاہن بھی کام کر رہا ہے, تو اب عام سے عام لوگ بھی فصیل کی تعمیر کے لیے پہنچ گئے ہیں. جب انہوں نے فصیل بنا لی ہے, اب عذرا کو بلایا ہے. ہمارے ہاں ویسے عذرا باجی ہوتی ہے, ہم لڑکیوں کے نام عذرا رکھتے ہیں. عذرا کاہن تھا, نبی تھا. عذرا جو ہے وہ مرد کا نام ہے, عزرا انگریزی میں. عذرا کو بلایا ہے, وہ ممبر پر کھڑا ہوا ہے, اس نے شریعت کی کتاب پڑھنا شروع کی ہے. اب جب شریعت کی کتاب پڑھ چکے تو اس کی مخصوصیت ہو چکی, کانسیکریشن ہو چکی. اب سب لوگ جشن کرنے لگے, خوشی منانے لگے اور آنسوؤں کے ساتھ رونے لگے ہیں کہ خدا نے ہمارے شہر کی فصیل کو تعمیر کر دیا ہے. یہ سارا اس کا بیک گراؤنڈ. اب جیسے فصیل بن گئی ہے, 13ویں باب میں آئیے ذرا, اس کے اوپر کیا ہیڈنگ لکھی ہے؟ غیر قوموں سے انہوں نے فصیل بنا لی ہے, دیوار بن گئی ہے, اور فوراً سے کیا چیز آ گئی ہے؟ غیر قوموں سے اپنے آپ کو الگ کر لو. اور آگے لکھا بھی ہے, اس دن انہوں نے لوگوں کو موسیٰ کی کتاب سے پڑھ کر سنایا, اور اس میں یہ لکھا ملا کہ امونی اور موابی خدا کی جماعت میں کبھی نہ آنے. 3 آیت, اور ایسا ہوا کہ شریعت کو سن کر انہوں نے ساری ملی جلی بھیڑ کو اسرائیل سے جدا کر دیا. اور بائی دا وے, جہاں فصیل تعمیر ہوئی ہے, ہیکل بھی یہیں تھی. یعنی اب کوئی بھی ہیکل میں بھی نہیں آ سکتا, کیونکہ انہوں نے دیوار بنا لی ہے اور غیر قوموں کو اور ملی جلی بھیڑ کو انہوں نے جدا کر دیا ہے, اسرائیل سے نکال دیا ہے. یہاں پر اب ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے, یہ پرانے عہد نامہ کی فصیل تھی, یہ پرانے عہد نامہ کی بات تھی. اب ہم نہ تو شہروں کے گرد فصیل بناتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کسی دوسری قوم کا کوئی خوف یا فکر ہے. اب کیا ہے؟ اب یسوع مسیح یہ اپنے آپ کو غیر قوموں سے الگ کر رہے ہیں, اور لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟
मसीह ने ये कहा कि जाओ सब कौमों के पास जाकर उन्हें इंजील की मुनादी करो, सारी खलक के सामने जाकर इंजील की मुनादी करो, सब कौमों को जाकर इंजील सुनाओ, शागिर्द बनाओ। आपके और मेरे लिए अब ये है कि हमें ये फसील तोड़नी है जो हमने गैर कौम को मसीहत से जुदा कर रखा है। हमें अब ये फसील तोड़नी, हमने उन्हें अब दावत देनी है, हमने अब उन तक पहुंचना है। हमें इस फसील को तोड़ के, इस फसील को फलांग के हमें गैर कौमों के पास जाना है, क्योंकि मसीह ने यह कहा था कि सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। तो हमें अब फसील बनानी नहीं है, हमें अब फसील तोड़नी है। सुनिए, जब चर्च के और गैर कौमों के बीच की फसील टूट जाएगी तो क्या होगा? चर्च गैर कौमों तक पहुंच जाएगा और गैर कौमें चर्च तक पहुंच जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका और मेरा बुलावा मसीहा नहीं, मसीह करना नहीं है। पाकिस्तान पिछले 70 सालों से यही करता आ रहा है। अब पाकिस्तानी चर्च को बाहर निकलना है, इंजील सुनानी है और कौमों को खुदा की बादशाही के वारिस बनाना है। हालेलुया। आप में से कितने हैं जो फसील को तोड़ना चाहते हैं? हमें फसील को तोड़ना है, हमें उन तक पहुंचना, उन तक हमें जाना है ताकि उनको भी इंजील सुनाई जाए और वो हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा खुदा कौमों का खुदा है, कौमों का खुदा है। हमारा खुदा कौमों का खुदा। इसीलिए वो जाते हुए कह गया था, सब कौमों के पास जाओ और उन्हें शागिर्द बनाओ। अगर वो कौमों का खुदा ना होता तो वो क्यों कहकर जाता कि कौमों के पास जाओ? वो यही कहता, मसीहों के पास जाओ, उन्हें मसीही बनाओ। लेकिन उसने कहा कि कौमों के पास जाओ और उन्हें शागिर्द बनाओ। आमीन, आमीन। आइए सब अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, सब अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। अपने हाथ उठाइए और दुआ करना शुरू कीजिए। खुदा मुझे फसील को तोड़ने वाला बना दे, मुझे फसील को तोड़ने वाला बना दे। दुआ कीजिए कि ये खुदा मुझे फसीलों को तोड़ने वाला बना दे। मैं फसील को तोड़ना चाहता हूँ, तोड़ना चाहती हूँ। मैं कौमों और उम्मतों तक पहुँचना चाहता हूँ खुदा। मैं गुनहगार लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ। मुझे गुनहगारों तक ले चल खुदा के रूह। खुदा फसील को तोड़ दे ताकि गुनहगार चर्च में आ सके और चर्च गुनहगारों तक जा सके। हालेलुया। खुदा फसील को तोड़ दे, ऐ खुदा फसील को तोड़ दे। खुदा उस फसील को तोड़ दे जो चर्च ने अपने इर्द गिर्द बना ली है। ना चर्च बाहर जा रहा है और ना बाहर से लोग चर्च में आ रहे हैं। खुदा इस फसील को तोड़। खुदा बाप, इसी तौर पर जितने बीमार और कमजोर हैं, तेरे बच्चों के साथ मिलकर हर एक बीमार को यीशु मसीह के नाम से सेहत की दुआ देता हूं। यीशु के नाम से शिफा की दुआ देता हूं और हर एक बीमारी को, इनके बदनों को छोड़ देने का हुक्म देता हूं। मैं इन सबको तेरे पाक लहू के सुपुर्द करता हूं। अपने नाम की खातिर इन्हें शिफा भी दे और इन्हें सेहत भी दे। यीशु मसीह के नाम से खुदा सुनील और रुबीना को भी तेरे हाथों में देता हूं जो हॉस्पिटल में है। यीशु मसीह के नाम से खुदा उन्हें शिफा दे। और इसके साथ साथ खुदा भाई इरफान को भी जिन्हें हार्ट अटैक हुआ है, यीशु मसीह के नाम से खुदा तेरे बंदा के लिए मुकम्मल शिफा को रिलीज करते हैं। ये दिल हील हो जाए और तुझे जलाल मिले खुदा। तेरे लोगों ने जो हदियों और नजरानों से तेरी ताजीम की है, उन पर भी तेरी बरकत हो।
اسے اپنی حضوری میں قبول فرما، آسمان کے دریچے کھول اور برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔